حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھر خواب آیا. آپ نے دیکھا کہ میں اپنے بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کو کہا بیٹے کیا ہے خیال اس بارے میں کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ابو جی جیسے حکم ہوا ہے ویسے کریں، جیسے حکم ملا ہے آپ ویسے کریں. سب تاجدونی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چھری چلے گی مجھے کوئی فکر نہیں. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے. بولو اللہ کی رضا کے لیے ہے. اللہ اکبر. بچے کو لائے، 3 جگہ پہ شیطان نے برگلایا. وہی جگہ ہے حج پہ. اللہ تعالیٰ حج کا نام آیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حج کے معاملے میں آسانیاں نصیب کریں. زندگی میں بار بار یہ موقع نصیب. وہ شیطان کو جہاں 3 جگہ ہیں کنکریاں مارنے کی، یہ وہی 3 جگہ ہیں جہاں شیطان نے برگلایا تھا. ایک جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کو، ایک جگہ پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، اور تیسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. تو اپنے دے خواب دے پروپے رہن دے، خواب اس طرح ہی ہوندے نے نا. ابراہیم انہیں پڑھیا سی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان چلا گیا. ابراہیم تو پتر کو ذبح کرنے واسطے ٹر پیا. آپ نے فرمایا روکنا نہ کہو نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حاجرہ پتہ ہی ابراہیم اسماعیل کو کتنے لے کے گیا ہے؟ چھری چلان گئے ہوتے گڑے تھے. انہاں کہا رب دا فیصلہ تم کون وچ آਉਣ والا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جنہ جگہ پہ اتنے کنکریاں شیطان اللہ نے فیصلہ. چھری چلا رہے ابراہیم علیہ السلام، چھری نہیں چلتی. کول پتھر پہ پتھر پہ زور نہ ماری، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. چھری پتھر اتنے مارے، پتھر 2 ٹکڑے وہ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی ہے. نبوت کی پاور ہے، رسالت کی پاور ہے. زور سے لگائی، 2 ٹکڑے ہو گیا. پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. یا اللہ، اسماعیل کا گلا پتھر سے زیادہ مضبوط ہے. یہ اتنا نرم و نازک گلا، یہ کیوں نہیں کاٹا جا رہا؟ چھری کیوں نہیں اثر کرتی؟ چھری خود بول کے کہنے لگی زبان حال سے. چھری کہنے لگی ابراہیم آپ کہتے ہیں کاٹ، وہ کہتا ہے خبردار. ابراہیم آپ کہتے ہیں چھری، میں مجھے حکم دیتے ہیں کاٹو. تو جو مجھے آگر آپ دے رہے ہیں کاٹنے کا، جو میرا خالق ہے وہ حکم دیتا ہے خبردار. اب پوچھے رضوی صاحب کیا وجہ ابراہیم علیہ السلام کے گلے پہ چھری کیوں نہ چلی؟ جو سمجھ گیا وہ بولنے سے نہیں رہے گا، اور جو نہ سمجھا پھر وہ اپنا بولا پھر کبھی نہیں بول سکے گا. سن لے، رب کا فیصلہ یہ تھا اسماعیل علیہ السلام وہ ذات ہے جن کی سلب انور میں میرے آخری زمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے. اگر اسماعیل آج ذبح ہو گیا تو میرا آخری زمان نبی کیسے آئے گا؟ آج اسماعیل کو بچانا ہے تاکہ ختم نبوت کے دائدار کو لانا. زندہ باد، زندہ باد. جڑا ٹائم اتنے لگ گیا نا میرے 15 منٹ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ گئے. اجے 13 منٹ اور لگنے نو اسماعیل علیہ السلام کے نام پہ گئے. میں اصل چشتی عاشق ہاں، مینوں ٹائم کا حساب کو نہیں لگتا. میرا بھی دل کرتا ہوں 35 منٹ جمعہ پڑھاواں، 20 منٹ لاواں کرا، پر میں پورا ہفتہ تیاری کرنا. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب اکھاں کھولیاں نا، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتاری اپنی اکھاں کو، وہ چھری چلی رکھی تے
اسماعیل علیہ السلام سائڈ تے کھڑے مسکراتے رہے پے تے جنت وچوں جبریل علیہ السلام دوبا دے آگے تھلے کر دتا چھری تو ذبح ہو گئی. وہ ذبح ہو گئی. آج وہی سنت اللہ نے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری و ساری فرما دی. یہ قربانی کی توفیق اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. سب کو عطا فرمائے. سب کو عطا فرمائے. اور جو نہیں کر سکتے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نہیں کر سکتے اپنی امت کے غریب افراد کی طرف سے کر دی ہوئی ہے. خود کر دی ہے. وہ کدی کدی میں ایک شعر پڑھنا ہونا کہ امت نو بسا چھڑیا امت دیاں امیراں نے یہ دین بچا چھڑیا زینب دیاں امیراں نے. اے امیر نہ ہوندے جنہاں کو پیسے زیادہ نہیں کہ غریب کا کوئی پرسہ بیان نہ ہوتا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. امارت بھی دی اور غربت بھی دی. امیر ہیں قربانی کرتے ہیں تو غریبوں کے گھر بھی گوشت پہنچتا ہے. جی قربانی کا لطف آپ بھی لے رہے تھے. اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میری اور آپ کی حاضری قبول